السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عقیدے کا درس چل رہا تھا تو یہ شروع کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اس کا کیا معنی ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کی بحث چل رہی تھی اور اسی ضمن میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا کب مکمل ہوگا؟ جب اللہ رب العالمین کا رب ہونا تسلیم کر لیا جائے، اللہ رب العالمین کو رب مان لیا جائے، تو یہ سب سے پہلے درجے پہ آتا ہے اللہ پر ایمان لانے کے تقاضے میں سے کہ سب سے پہلے یہ آتا ہے اللہ رب العالمین کو رب مانا جائے۔ یہاں تھوڑے سے وقفے کے ساتھ یہ بات ذہن نشین رہے کہ آپ دیکھیں کہ علم زیادہ ضروری ہے یا عبادت؟ شریعت اسلامیہ میں علم کی تعلیم زیادہ ہے یا عبادت کی تعلیم زیادہ ہے؟ کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں جب عقیدے کی بحث پڑھتے ہیں اور عقیدے کی گہرائی میں جاتے ہیں اور اس کے اصول اور اس کے فروع میں جاتے ہیں تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں عبادات کم ہیں اور جو علم کا درجہ جو ہے، یہ جو علم کی جو حصول کی جو ضرورت ہے وہ زیادہ بیان کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں ایمان کے 6 ارکان بیان کیے گئے ہیں اور اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں، اور 5 جو ارکان ہیں اس میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور نماز پڑھنا یہ ہمیشہ ہے، اور باقی عبادتیں جیسے زکوٰۃ ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے، یہ سال میں ہے، اور حج جو ہے یہ زندگی میں کبھی ایک بار پیش آتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو عقیدے کا معاملہ ہے، علم کا جو معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ علم سے جڑا ہوتا ہے، آپ کے دل میں وہ راسخ ہونا چاہیے، جمع ہونا چاہیے۔ تو یہ عقیدے کا معاملہ تو یہ علم سے جڑا ہے۔ اگر علم نہیں رہے گا ان چیزوں کے بارے میں تو آپ کے دل میں وہ چیز راسخ نہیں ہو سکتی ہے، بیٹھ نہیں سکتی ہے، اور وہ چیز ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اور جبکہ عبادتوں کا معاملہ کیا ہے، اس میں ہمیشگی بسا اوقات نہیں ہوتی ہے۔ نماز کے علاوہ جو عبادتیں اور ہیں اس میں ہمیشگی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو عقیدے کا معاملہ ہے وہ ہمیشہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں علم دین اسلام کے اندر علم سیکھنا، علم کا حاصل کرنا یہ زیادہ اہم ہے اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہر مسئلے میں علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں عبادت کا معاملہ لے لیجئے، جیسے نماز پڑھنا ہے، نماز انسان پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن نماز کو واجب نہیں سمجھ رہا ہے، نماز واجب میں فرض نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ پڑھ رہا ہے، اسے کہہ رہا واجب نہیں ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے، کہہ رہا واجب نہیں ہے، کیونکہ اسے نہیں معلوم ہے۔ تو یہ عقیدے سے جڑا معاملہ ہے، تو اگر نہیں معلوم ہے اور اگر اس کا انکار کر جاتا ہے تو یہ کفر ہے۔ نماز کی فرضیت کا انکار، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار، حج کی فرضیت کا انکار یہ کفر ہے، انسان کافر ہو جائے گا۔ تو اب انسان کیسے بچے گا؟ جب علم رہے گا تب بچے گا، اور جب عبادتیں جو کرے گا علم ہونے کے بعد تب وہ عبادتیں محفوظ ہوں گی ورنہ ضائع ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے دیکھیں یہاں عقیدے کے باب میں ایک نقطہ یہ آ جاتا ہے ضمناً کہ دیکھیں عقیدے کی باب سے معلوم ہوتا ہے علم دین اسلام میں پہلے زیادہ ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اہل علم اس میں 2 طرح کی تفصیل کرتے ہیں کہ اگر انسان کو سرے سے کسی موٹے مسئلے میں جو ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، عقیدے کا مسئلہ ہے، عبادت کا مسئلہ ہے، موٹے مسائل ہیں، اگر اسے نہیں معلوم ہے، عقیدے کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، تو اس کا ہر عبادت سے پہلے، ہر عبادت سے زیادہ ضروری علم کا حاصل کرنا ہو جائے گا، کیونکہ بغیر علم کے عبادت ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن جب انسان علم حاصل کر لے، بنیادی چیزوں کا علم ہو جائے اور جانتا ہو، تو اس کے بعد بھی اگر انسان دینی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ تمام نفلی عبادتوں سے افضل عبادت ہے، تمام سنتوں سے افضل عبادت ہے، یہ تمام سنتوں سے، تمام نفلی عبادتوں سے۔ آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک وقت میں علم حاصل کرو اور اسی وقت میں 100 رکعت پڑھو، کون افضل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں علم حاصل کرنا 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ علم کا سکھانا، کسی کو سکھانا، بتا دینا 1000 رکعت سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری
عبادتوں کا، سارے اعمال کا معیار علم پر یہی نہیں ہے تو انسان کافر ہو جائے گا، سب کچھ کرتا رہے گا پھر بھی کافر رہے گا۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان کیسے رکھنا چاہیے، رسولوں پر ایمان کیسے رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں سب چیزیں علم سے جڑی ہوئی ہیں، عبادت نہیں ہے یہاں، ایمان کی جو چیزیں ہیں یا عقیدے کی چیزیں ہیں اس میں عمل نہیں ہے، اس میں علم ہے اور دل کا دخل ہے۔ علم ہوگا تب دل میں وہ چیز بیٹھے گی اور وہ چیز راسخ ہو جائے گی۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں یہاں اس بحث سے معلوم ہوتا ہے، عقیدے کی بحث سے، کہ انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے علم زیادہ ضروری ہے، عبادت سے پہلے علم زیادہ ضروری ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں یہاں توحید ربوبیت کی بات چل رہی ہے، تو توحید ربوبیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لغوی تعریف میں ایک بات ہے، پوائنٹ کی اس کو جان لینا چاہیے کہ لغوی تعریف رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، مالک جو ہوتا ہے، یا کوئی ایسا لیڈر جس کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، تو یہ رب کا معنی ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں ہر ایک کو رب کہہ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ، رب کہا جا سکتا ہے، لیکن کیا ہے اس میں ایک نقطہ ہے کہ جیسے ہم موبائل کے مالک ہیں تو مالک کو بھی رب کہا جاتا ہے، ہم موبائل کے مالک ہیں تو ہم ایسا نہیں کہیں گے ہم رب ہیں، بلکہ کہیں گے موبائل کے رب ہیں، اپنے بچوں کے رب ہیں، اپنے یعنی گاڑیوں کے رب ہیں، ایسا کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم رب ہیں۔ یہ رب کہنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے درست ہے۔ رب کہنا کسی بندے کے حق میں اس وقت درست ہوگا جب اضافت کی جائے، کس چیز کا وہ مالک ہے۔ جیسے اہل عرب کہتے تھے فلان رب البیت، فلاں گھر کا اونر ہے، گھر کا رب ہے، گھر کا رب ہے مطلب گھر کا مالک ہے، تو اس طرح کہا جا سکتا ہے، لیکن علی الاطلاق یہ نہیں کہا جا سکتا فلاں رب ہے، فلاں رب ہے اسی کو اللہ رب العالمین ہی کو کہا جا سکتا ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو جو کچھ وہ کرتا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے اور اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین ہی کو مانا جائے کہ اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہے اللہ رب رزق دینا، اللہ رب العالمین ہی رزق دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ ایسے ہی کسی کو موت دینا ہے، اللہ ہی دے سکتا ہے موت، زندگی دینا کسی کو اللہ ہی دے سکتا ہے، تو صرف اللہ رب العالمین ہی کو اس اعمال میں خاص مانا جائے کہ اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے، کسی اور کو شریک نہ کیا جائے کہ اللہ بھی کر سکتا ہے، اللہ بھی مار سکتا ہے، اور فلاں آدمی فلاں بندہ فلاں بزرگ بھی مار سکتا ہے، اللہ رب العالمین روزی دے سکتا ہے، فلاں بزرگ بھی روزی دے سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اگر ہے تو گویا توحید ربوبیت میں خلل ہے، اور توحید ربوبیت میں خلل یہ بہت بڑا خلل ہے۔ یہ فرعون جو کہتا تھا میں رب ہوں، سب سے بڑا رب، تو اس طرح کا خلل ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سارا انتظام سب کچھ دیتا ہے لیتا ہے، اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وہ سب اسباب ہیں، ذریعے ہیں، لیکن دینے والا اصل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ لہذا ساری چیزوں کو جو کچھ اللہ رب العالمین کر رہا ہے، جو کچھ اس کے لیے خاص ہے، اس کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص مانا جائے، کسی اور کو اس میں شریک نہ مانا جائے۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر قل من رب السماوات والارض قل اللہ، آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین بہت جگہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہان کا کیا ہے؟ رب ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، اس کا انتظام کرنے والا ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، تو وہ رب ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین رب ہے اور اس کو رب مانا جائے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بہت ساری دلیلیں اس طرح دی ہیں کہ انسان اگر غور کرے گا تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ واقعی رب ہے، کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر رب ہے۔ اگر غیر مسلموں کا عقیدہ، کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، بس دنیا یوں ہی چل رہی ہے اور اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ساری دلیلیں قرآن مجید کے اندر دی ہیں۔ یہاں تک کہ کہا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں کیوں نہیں غور کرتے؟ اپنے آپ میں اگر انسان غور کرے گا کہ اللہ کس نے یہ پیدا کیا ہے، خون دوڑ رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، انسان بات کر رہا ہے، سانس لے پا رہا ہے، ہم اگر کوئی چیز بناتے ہیں لکڑی کا، مٹی کا، کسی اور چیز کا، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کیسے چل رہا ہے؟ کوئی چلانے والا ہے آخر، سب کچھ انتظام کیا گیا ہے، ہوا، سانس اور ساری ناز و نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں دی ہیں، یہ کس نے کیا ہے؟ انسان اگر غور کرے گا تو معلوم ہوگا کہ کوئی نہ کوئی پالنے والا، کوئی نہ کوئی اس کا انتظام کرنے والا ہے۔ اسی لیے یہ سب دلیلیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دی ہیں تاکہ ان کے ذریعے انسان سمجھے کہ کوئی ہے چلانے والا جو اللہ ہے،
اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن کریم کے اندر اس طرح کی چیزیں بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ اے ابن عباس آپ جان لو کہ اگر پوری کی پوری امت، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اور چاہے کہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا دے، اللہ اگر نہیں چاہے گا تو آپ کو پوری دنیا فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ معلوم ہوا کہ فائدہ پہنچانے والا اکیلے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ربوبیت اقرار کرے انسان کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، ہم ایسے کسی سچویشن میں آ جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمارے دشمن ہمیں گھیر لیتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، اگر اللہ نہ چاہے، اللہ چاہتا ہے تو کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی اس کا ریزن ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے نتیجے، لیکن ہم نہیں جانتے والا معاملہ، لیکن اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ تو پوری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہ عقیدہ کب ہوگا؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، توحید ربوبیت پر اس کا ایمان جو ہے مضبوط ہوگا، تو یہ چیز مضبوط ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں عقل سے اس کی دلیلیں ہیں، انسان کی عقل بھی اس کو تصور میں لاتی ہے، اور عقل حیران ہو جاتی ہے اور مانے بغیر اس کے لیے چارہ نہیں بچتا ہے کہ یہ رب ہے کوئی دنیا کا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ان دنیا میں جو کچھ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کھائی جا رہی ہیں، استعمال کی جا رہی ہیں، کون پیدا کر رہا ہے؟ انسان بس اس کا جیسے ہل چلاتا ہے، پانی ڈال دیتا ہے، دانہ ڈال دیتا ہے، لیکن اگانے والا اس کو یعنی اپجاؤ بنانے والا، اس کو یعنی کھانے کے قابل بنانے والا کون ہے؟ سب کچھ اللہ رب العالمین۔ انسان اگر غور کرے، اپنے ٹھنڈے دماغ سے سوچے، اگرچہ کتنا ہی سرکش انسان ہو، غور کرے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا۔ حتیٰ کہ فرعون بھی سمجھتا تھا، لیکن کیا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے جب کیا ہے طاقت و قوت آ جاتی ہے، پاور مل جاتا ہے، تو اپنے پاور کے بلبوتے کیا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ نہیں جتانا چاہتا کہ ہم کمزور ہیں۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا؟ اقرار کیا کہ میں رب اعلیٰ ہوں۔ حالانکہ آپ دیکھیں جب مرنے لگا تو کیا کہتا ہے؟ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ موسیٰ کے رب پر ایمان، اگر نہیں جانتا کہ رب ہے تو کیسے کہتا میں ایمان لاتا ہوں؟ لیکن سرکشی میں مبتلا تھا، جب سب صحت مندی میں تھا، پاور میں تھا، تو سرکشی میں مبتلا تھا، کہا ہم ہی سب سے بڑا رب ہے۔ لیکن جب گھیراؤ میں آیا، ڈوبنے لگا، تو کہا موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ عقل دلالت کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا انتظام کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز دنیا کی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، تبھی اس وجود میں وہ چیز آئی ہے۔ بغیر کسی سبب کے یا بغیر کسی بنانے والے کے کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ دنیا اتنی بڑی ہے، انسان جیسے کہتا ہے، آپ دیکھیں یہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان پیدا ہوا ہے تو آدم و حوا کی نسل سے ہے۔ اب دیکھیے ان گمراہوں نے یہ عقیدہ مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی تاکہ ہم اور مسلمان برابر ہو جائیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ کہا کہ انسان پہلے کیا تھا؟ بندر تھا، ترقی کرتے 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 انسان بن گیا۔ ارے بھائی آپ بندروں کو ترقی کراؤ، دیکھیں انسان بنتا ہے۔ ریسرچ بھی کیے ہیں لوگ، یعنی اس طرح کے جو سائنسداں ہیں سرفرے، انہوں نے ریسرچ بھی کیا ہے کہ بندروں پر یعنی ریسرچ کر کے کسے انسان بنایا جائے۔ بہت کچھ ریسرچ ایکسپریمنٹ کیا، لیکن وہ ناکام رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آدم کو پیدا کیا اور آدم کی نسل سے انسان ہے۔ اب یہ کہتا ہے بندر کی نسل سے انسان ہے، نعوذ باللہ۔ اگر یہ اصل میں اس لیے پھیلایا جاتی، اس طرح کی بات پھیلائی جاتی ہے، عام کی جاتی ہے، کیونکہ انسان جب یہ عقیدہ رکھ لے گا کہ انسان دراصل بندر تھا تو انسان کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن میں ہم نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کے ذریعہ نسل پیدا ہوئی۔ تو اگر کوئی کہے نہیں انسان بندر سے پیدا ہوا ہے، بندر کی نسل سے ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کے اس بات کو جھٹلا رہا ہے، قرآن کریم کی اس بات کو، آیت کو جھٹلا رہا ہے۔ اور قرآن کریم کی بات کو جھٹلانا، آیت کو جھٹلانا، اللہ کی بات کو جھٹلانا کفر ہے، کفر ہے، یہ صریح کفر ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں مسلمانوں بھی عام اسی لیے کی جاتی ہیں تاکہ اس طرح کے لوگ یعنی برابر ہو جائیں، ہم جیسے ہیں کافر، وہ بھی کافر ہو جائیں۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس کا رشتہ کاٹ دیا جائے۔ کیوں؟ جب انسان سمجھے گا ہمارا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، بس ہم ایسے پیدا ہو گئے ہیں، بندر ایسے پیدا ہو گیا، ہم بھی ایسے پیدا ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ اللہ سے اس کا رشتہ کٹ جائے گا۔
وہ سب کچھ مانے گا یوں ہی دنیا میں ہو رہا ہے، اس کا کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بنانے والا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دراصل اس طرح کی فکر الحاد والے جو جس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں اور گمراہ کرنے کی ان کی نیت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورج بنایا، چاند بنایا، آسمان بنایا، زمین بنائی، اس طرح کی چیزیں اتنی بڑی بڑی عظیم بنائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا آسمان کو دیکھو ہم نے بغیر کھمبے کے بنایا، کھمبے کے بغیر بنا دیا۔ کوئی ہے کوئی انسان دنیا کے اندر جو اس طرح کی کوئی چیز بنائے، ایجاد کرے جس بغیر سہارے کے وہ ٹکی ہوئی ہو؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایروپلین جو ہوا میں اڑتی ہے اس کا بھی ایک سہارا ہوتا ہے، وہ اس میں پٹرول لگتا ہے، ہوا کے ذریعے چلتی ہے اور کچھ وقت کے لیے ٹکی رہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیں آسمان کو ٹکا کے رکھا ہے بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی سہارے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ سب چیزیں ٹکی ہوئی ہیں، اس طرح ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کا خالق ہے، مالک ہے اور اس کو چلانے والا ہے۔ سورج جیسے نکلتا ہے اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے اور اپنے پابندی کے ساتھ آتا جاتا ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، سورج چاند سے نہیں ٹکراتا ہے، چاند سورج سے ٹکراتا نہیں ہے۔ یہ کون چلا رہا ہے آخر؟ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب ہمیں جان لیں کہ سب کچھ انتظام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو ہم خود بخود اضطراری حالت میں اللہ رب العالمین کی طرف جھک جائیں کہ جب کچھ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب جیسے مثال کے طور پر سورج ہے، چاند ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سورج اور چاند کا سجدہ نہ کرو، جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کا سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو آپ دیکھیں یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ سورج دیکھیے ایک روشنی دیتا ہے، انسان کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ دیکھیں سورج کا سجدہ کرنے لگتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں فائدہ دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ تو فائدہ دینے والی چیز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، یا جو اس کے پیچھے ہے، جو اس کو چلانے والا ہے۔ مثال اس کی دیکھیں، ہم کسی کو کچھ پیسہ دے دیں کسی کام کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، اس کو فائدہ ہوگا اس سے، کچھ اسے ضرورت ہے، بیمار ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم اسے پیسہ دے دیں۔ اب وہ میرا شکر ادا کرنے کے بجائے پیسے کا شکریہ ادا کرے، پیسے کا شکریہ ادا کرے، پیسہ تیرا شکر ہے کہ تیرے ذریعے میرا کام ہو گیا۔ تو یہ عقل مندی کی چیز کسی بھی طرح سے عقل مندی کی چیز نہیں ہے۔ جو دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا گویا، یعنی جو لوگ کوئی کام کیے ہیں اس کا وہ شکریہ ادا نہیں کرتا اس کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ فائدہ آپ کو پہنچاتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جو شکریہ ادا نہیں کرتا ہے لوگوں کا، جو فائدہ پہنچانے والے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کوئی بھی چیز دنیا کی ہے فائدہ دینے والی ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہر چیز فائدہ دیتی ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کی پوجا کی جائے، ان کا سجدہ کیا جائے، نہیں، بلکہ خود بخود ان کے پیچھے جو ہے، ان کو چلانے والا جو ہے اس کا سجدہ کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ اصل میں اس وقت پیش آتی ہے بات کہ جب انسان حقیقت نہیں جانتا ہے اور صحیح طور پر یہ نہیں جانتا کہ ہر چیز کا چلانے والا کون ہے، تبھی انسان غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ توحید ربوبیت یہ سب سے بڑی دلیل ہے توحید الوہیت کے لیے، کیونکہ جب انسان جانے گا کہ مارنے والا، روزی دینے والا، پیدا کرنے والا اور مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، تو کسی غیر سے مدد نہیں طلب کرے گا۔ جب اس کے دل میں یہ بیٹھا ہوگا کہ اللہ ہی ہے، جان جائے، معلوم ہو جائے، تو کسی غیر سے کیوں مدد طلب کرے گا؟ اب مثال کے طور پر لے لیں، کسی انسان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا فلاں آدمی ہمارا باپ ہے، اسے نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ابھی تک، کہیں پرورش پایا، نہیں معلوم کون میرا باپ ہے کون میری ماں ہے، لیکن اسے پتا چل جائے فلاں میرا باپ ہے، تو اب کیا کرے گا؟ اس کا وہ خود بخود اپنے باپ کی طرف مائل ہو جائے گا اور اپنے باپ سے جڑ جائے گا، کیونکہ بولے باپ جو ہیں اس کی کیا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی وہ کب تک ہمارا ساتھ دے گا، کب تک نہیں دے گا، یا کب تک ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آئے گا، کب تک نہیں پیش آئے گا، نہیں گارنٹی۔ لیکن جو اپنا اصل باپ ہوگا وہ اس کی کتنی قدر کرے گا اور کتنا خیال کرے گا۔ تو ایسے ہی انسان جب جان جائے، معلوم ہو
ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے اور وہی حقیقی ہے، تو انسان کو دوسروں سے جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں وہ اللہ کے بغیر، کیسے اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کی عبادت کی جا سکتی ہے، کیسے پوجا پاٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں توحید الوہیت میں جو خلل آتا ہے تو توحید ربوبیت میں خلل ہوتا ہے۔ تب انسان دعا کرتا ہے قبروں پہ جا کر کے، کیوں؟ اس کا پورا یقین اللہ رب العالمین پر نہیں ہوتا ہے، اس لیے غیروں سے جا کر کے مانگتا ہے۔ ورنہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین سے جب ہم مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، دیتا ہے، اور ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ دوڑ کے آتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے اس کو تو غیر کے پاس کیوں جائے گا؟ جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود مجبور ہے، نہیں جا سکتا۔ تو یہی ہے، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جب توحید ربوبیت میں خلل واقع ہوتا ہے تو توحید الوہیت میں خلل واقع ہو جاتا ہے، لیکن جب توحید ربوبیت بالکلیہ مضبوط ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، تو توحید الوہیت نہ چاہتے ہوئے بھی انسان توحید الوہیت کو اقرار کر بیٹھتا ہے کہ اللہ ہی مدد کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا طریقہ جو ہے اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور اسی پر ہماری موت واقع ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔